بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 16ویں حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ، لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک شخص بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک شخص بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی۔ اس حدیث کا جو مطلب ہے، اس کی جو وضاحت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ارشادات کے ذریعے سے فرمائی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی، قیامت آئے گی، دنیا میں ایک بھی ایمان والا موجود نہیں رہے گا۔ جو اس وقت کے کائنات کے، دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، گنہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ایسے لوگوں پر قیامت واقع ہوگی، ایسے لوگوں پر قیامت قائم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، لوگوں میں جو سب سے بدتر ہوں گے قیامت ان کے اوپر واقع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری روایتوں میں مزید اس کی وضاحت فرمائی۔ مسلم شریف ہی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث ریحا من الیمن، اللہ رب العزت ایک ہوا یمن کے علاقے سے، یمن کے ملک سے بھیجے گا، الین من الحریر، وہ ہوا ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، ریشم سے زیادہ بالکل باریک ہوگی، نازک ہوگی، اور اس ہوا کی وجہ سے سارے ایمان والے ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے دل میں اگر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایمان والا بھی اس ہوا کی وجہ سے انتقال کر جائے گا، وہ بھی موت کا شکار ہو جائے گا، اور پھر اس دنیا میں صرف برے لوگ ہوں گے، اس دنیا میں صرف بدکار، نافرمان، کافر اور مشرک ہوں گے، قیامت ان پر واقع ہو۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو سختیاں ہیں، قیامت کے جو عذابات ہیں، قیامت کے وقت ہونے والی جو تباہیاں، جو بربادیاں ہیں، اللہ رب العزت ایمان والوں کو ان سختیوں سے، ان مشکلات سے، ان ہولناکیوں سے بچا کے رکھے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن بے شمار نعمتوں سے بندوں کو نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے، اللہ اللہ کہنے کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جس انسان کے پاس یہ نعمت موجود نہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام۔ جس کے پاس ایمان کی یہ نعمت موجود ہے، وہ اگر ایک معمولی سی، بالکل چھوٹی سی نیکی بھی کر لیتا، راستے سے گزرتے ہوئے اس نے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، ایک کانٹا ہٹا دیا، ایک پتھر اس نے ہٹا دیا، اللہ رب العزت ایمان کی اس نعمت کی وجہ سے اس معمولی سی نیکی پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں، وہ کوئی بڑے سے بڑا نیک کام کر لے،
اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کریں گے، اس پر کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں دیا جائے۔ جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ کل قیامت کے روز چاہے گناہوں کا انبار لے کر آئے، بڑے بڑے گناہ اس کے اعمال نامے میں موجود ہیں، اللہ پاک کبھی نہ کبھی اس کو دوزخ سے نکال کر سزاؤں کے بھگتنے کے بعد، دوزخ کی آگ میں جلنے کے بعد پاک صاف کر کے ایک ذرہ برابر بھی ایمان اس کے دل میں ہوگا، ضرور اللہ پاک اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے۔ اور جس کے پاس یہ ایمان کی نعمت موجود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا، دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما۔ ایمان والے کی ایمان کی اتنی زیادہ ویلیو ہے، اتنی بڑی قدر و قیمت اللہ رب العزت نے اس ایمان کی رکھی۔ اس روایت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، آخرت میں جو فائدے ملیں گے، جو انعامات ملیں گے، جن نعمتوں سے ایمان والوں کو نوازا جائے گا وہ اپنی جگہ ہے۔ دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں ایمان کی وجہ سے ایک انسان کو ملیں گی، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ قیامت اس کے اوپر واقع نہیں ہو سکتی، اس کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان والے کا اعزاز ہے، یہ ایمان والے کی قدر و قیمت ہے، یہ ایمان والے کی ویلیو ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے، اس کائنات میں ہے، اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور جب وہ آخری ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کائنات کے، اس دنیا کے بدترین لوگوں پر اللہ رب العزت قیامت کو نافذ فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی اس قدر و قیمت کو، ایمان کی اس ویلیو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔